ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر احمان ایک نئے مہمان کے ساتھ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آزاد کشمیر میں مووی میکر ایسوسی ایشن کے 3 مرتبہ صدر رہ چکے ہیں اور بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور فوٹوگرافی کے میدان میں ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے۔ آج کے میرے مہمان ہیں خالد ڈار صاحب۔ خالد ڈار صاحب، آپ کو ادراک یعنی کہ نیوز کے چینل میں آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بڑا شکریہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں، یہ جو آپ کی مووی میکر ایسوسی ایشن ہے پورے آزاد کشمیر کی، کب بنی اور اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے بارے میں ناظرین کو ذرا بتائیں۔ پہلے تو رائی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور اس پروگرام میں دوستوں سے ملنے کے ایک بہانہ ہوتا ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا ٹی وی چینل میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کے جس لیے کام کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ جیسے کام کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، انشاءاللہ بہت جیسے بڑے ٹی وی ہیں وہی آپ کے ایک دن آپ کا انشاءاللہ وہ ٹی وی کام کرے گا۔ رائی صاحب میں آپ کا سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ یہ ہماری یونٹ بنی ہے مووی میکر اینڈ فوٹوگرافر ایسوسیشن، یہ 2002 میں بنی۔ ہم نے بڑی محنت کی، ہمارے بڑے دوست سے پرانے، وہ بیچارے کہیں دنیا سے چلے گئے، کوئی موجود ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی۔ یہ 2002 میں بنی، آج تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس کو پسینہ بھی دیا، خون بھی دیا، ہر کچھ دیا، تو اب ہماری یونین جو ہے کام کر رہی ہے، مگر اب یقین کریں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے اب کہ اب 2 حصوں میں بنٹ گئی ہے۔ تو میں نے کوشش تو کی ہے اس مرتبہ کہ ایک ہو، تو مجھے یقین ہے کہ جیسے ہم دوست ہمارے نئے ندیم صاحب صدر بنے ہیں تو وہ کام کریں گے، اور میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان 2 جو یونین بنی ہیں ان کو ایک کریں اور سب دوستوں کو ایک میں ملائیں، اور ہم ایک بنے تو ایک چیز سے پاور ہوتی ہے، 2 میں یا 3 میں پاور نہیں ہوتی۔ رائی صاحب جو ہماری مشکلات آپ کہہ رہے ہیں مشکلات تو ہماری بہت زیادہ ہیں۔ ایک مشکلات ہماری زیادہ اس لیے ہے کہ ہم رات کو کہیں کسی دیر آتے ہیں، ہمارے پاس ظاہر ہے ہم کوئی بڑے فوٹوگرافر یا ہمارے کوئی سسٹم آ رہا تو نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے یا گاڑی، چھوٹی موٹی گاڑی ہوتی ہے، ہمارے جو کیمرہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے دور سے آتے ہیں، وہ کسی کو پولیس والے ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے انتظامیہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو دیکھیں۔ تو ان کا ہمارا ایک کارڈ ہم نے بنوایا تھا، تو اس کے لیے بھی کارڈ بنوایا تھا، مگر اس کو بھی اب ظاہر ہے کہ نئی باڈی آئی ہے، تو ظاہر ہمارا جو کارڈ ہوتا ہے وہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ نیا صدر آتا ہے، وہ نیا صدر سگنیچر نئی پالیسی ہوتی ہے۔ میں صدر ندیم صاحب کو میں نے کہا کہ آپ اس کارڈ شارٹ بنوائیں اور اس کو اتھینٹک بنائیں، ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملیں، ان کو بتائیں یہ ہمارے پہ یہ لسٹیں ہیں، یہ ہمارے فوٹوگرافر ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں، تو آپ ان کو ایک سگنیچر لے لیں، آپ اس ایک سگنیچر ڈی سی صاحب کو ایک ان کا ہو، کیونکہ وہ اتھینٹک چیز ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے مشکلات کا آپ کہا کہ ہماری مشکلات ہیں، ہماری کوئی آسانی نہیں ہے۔ پہلے ایک کیمرہ ہوتا تھا، ایک اسٹل کیمرہ ہوتا تھا، ایک ویڈیو ہوتا تھا، تو ہم 50 60 70 ہزار میں ہمارا کام ہو جاتا تھا، تو مجھے کہنے میں مجھے آر نہیں ہے کہ آپ بھی کسی زمانے میں یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ نے بھی آپ کو سمجھتے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، 50 60 ہزار میں کام ہو جاتا تھا۔ آپ یقین کریں راج صاحب، ایک فنکشن پہ ہم جو چھوٹا فنکشن ہے، درمیانہ نہیں، بہت بڑا نہیں، چھوٹا، اس میں بھی کم سے کم راج صاحب 10 سے 15 لاکھ روپے کی سیسری چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اب سر یہ ہو رہا ہے صاحب چلا گیا کہ اب ہم جو ہے نا لڑکے جو دکان پہ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیوں ظاہر ہے وہ 10 15 ہزار تو کوئی بندہ نہیں لے سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 15 ہزار سے گھر کا معاملات نظام نہیں چلتا۔ اب راج صاحب جو چلا گیا وہ شفٹوں پہ کام چلا گیا، 5000 7000 روپیہ لڑکا شفٹ لیتا ہے، سنگل شفٹ، ڈبل نہیں سنگل شفٹ لیتا ہے۔ ایک فنکشن کرے گا برات سے لے کے شام تک اس نے کرنا ہے، رات کا فنکشن ہوگا وہ لہدا کرے گا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے میرے کیا کہتے ہیں مجھے نوالا چھین لیا یا میری بات چھین لی، میں یہی کرنا چاہتا، تو آپ لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آفیسز میں،
ظاہر ہے آپ آگے نوجوان کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو مسائل ہیں اس پر کا ذکر جو آپ نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ کو اس پہ تھوڑا سا غور و خوض کرنا چاہیے. تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کنٹینیوز آپ جاری رکھیں، تاکہ میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو مسائل ہیں آپ کے، اس کا حل کس طرح ممکن ہے؟ رائے صاحب اس کا مسئلہ، اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو، میں بڑا تو نہیں، اپنے کو بڑا تو خیر نہیں کہتا، ہم ظاہر ہے میں 25-30 سال سے 20 سال 22 سال سے اس یونین کے ساتھ ہوں، اور میں ایکس صدر بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں تو آپ کی دعا سے، اللہ کی مہربانی سے مجھے 45 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. میں 1979 میں اپنی دکان پہ آیا تھا. اس دکان پہ رائے صاحب میں 1 روپے کا ملازم آیا تھا. اسی دکان سے میں جھاڑو لگاتا تھا، اسی دکان پہ میں باری فریم صاف کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے، ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تقریباً 2000 میں وہ اسی دکان کا مجھے اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا. یہ رب کی مہربانی، بہت مہربانی ہے اس کی. اس لیے کہ سر میں نے نیک نہیں تھا کام کیا، میں نے کسی کو آج تک لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. آپ تو مجھے ظاہر 20-25 سال سے مجھے آپ بھی جانتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی کو دل آزاری نہیں کی. ہو جاتی ہے انسان سے، ہو جاتی ہے، پر میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے کسی کا دل آزاری نہ کروں. اور میں بھی آپ یہ کیمرہ، میں آپ کے کیمرے ساتھ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے کیمرہ مین ہیں، جو بھی فوٹوگرافر ہمارے ہیں، ان کو سب سے پہلے رائے صاحب کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس کو سمجھے وہ اپنی ماں ہے، اپنی بہن ہے، اپنا بڑا بھائی ہے، باپ ہے. آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ کی کامیابی. میری جو آپ کا کامیابی کا راز سمجھتے ہیں تو میری کامیابی کا رائے صاحب راز یہی. اب دوسری آپ نے بات کی ہے کہ اس کا جو مسائل ہیں، جو فوٹوگرافروں کے، جو شفٹوں والے کے، ان کے سر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو قابو پانے کی، مگر ہم قابو نہیں پا رہے. قابو اس لیے سر نہیں پا رہے کہ ظاہر ہم جو 8-10-15 فوٹوگرافر جو بڑے ہیں، پھر میں نے کہا میں بڑا نہیں ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں. جب تک ہم مل بیٹھ کے نہیں بیٹھیں گے نہیں نا، مسئلہ نہیں حل ہوگا. رائے صاحب ہم نے پہلے جو میں نے شروع کی تھی، ہم نے رکھا تھا کہ ایک دکاندار جو ہے نا، جو فوٹوگرافر ہے، جو مووی میکر ہے یا شفٹ والا ہے، وہ 300 روپے ماہ 1 مہینے کا دے گا. ٹھیک ہے. جب اس کی کل اللہ نہ کرے کوئی مشکلات ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کے گھر میں پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی 100 معاملات ہو جاتے ہیں، ہم سر اس سے دیں. دیکھیں ہم کوئی رائے صاحب کو ہم کوئی ظاہر ہے کہ ہماری یونین ایک فنڈ جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے نا. ظاہر دیکھیں ہم فنڈ ہوگا تو مجھے دیکھیں نا، مجھے آپ کچھ دیں گے تو میں آپ کو کچھ دوں گا نا. ہمارے پاس تو کوئی طلسمی چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں ٹھیک ہے جب وہاں سے پاکٹ سے نکال کے رائے صاحب کسی کو دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک یونین ہے ہماری، اس کو ایک پراپر، جیسے ہم نے شروع کیا تھا. آپ نئے صدر صاحب آئے ہیں، میں ان کے ریکویسٹ، آپ کے کیمرے کے ساتھ سے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کو لڑکوں کو ایک مرتبہ آپ یونین کو بلائیں، سب کو بلائیں، اور ایک پلیٹ فارم جو ہم نے بنایا تھا اس پہ اپلیمنٹ کریں. اور جو لڑکے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، یقین کریں کہ مجھے رونا کس ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ رات کو 12-1 بجے جاتے ہیں گھر جاتے ہیں، 2 بجے جاتے ہیں گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ان کا بھی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، دیکھو سیکورٹی کا مسئلہ ہے. لیکن اب ان بہن ہے، جیسے ہم جاتے ہیں لیٹ گھر جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، بچے، ہماری بیوی فون کرتی ہے کدھر ہیں، ہم دکاندار ہیں. تو وہ تو بیچارے موٹر سائیکل ہیں یا پیدل جا رہے ہیں، ان کے لیے مشکلاتیں زیادہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ مشکلاتیں خود اپنی پیدا کر رہے ہیں. جب وہ ہمارے یونین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، وہ جناب فنڈ دیں گے، اور کل وہ لینے کے لیے مزاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے، فنڈ دیا تھا، آپ ہمیں دیں. تو ہم دیں گے تب جو ہمیں کچھ دے گا. جناب صدر کی آپ نے باتیں سنی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ القاسم حبیب اللہ، کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. انہوں نے کہا کہ میں 1 روپے سے ملازم ہوا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دکان پہ جہاں پہ میں جھاڑو یعنی کہ کسی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دکان کا مالک بنا دیا. آج بھی کوئی تکبرانہ کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں ہے. اور جس طرح ان کی فکر ہے اپنے اس نوجوانوں کے لیے جو معاشرے کے اندر کام کرتے ہیں، اور انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی کے گھر جائیں، اس کی ماں بہن اور تمہاری ماں بہن ایک ہونی چاہیے. ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے میرا اپنا گھر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں. یہ شفافیت ہے اپنے کام کے اندر. ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے، کل آپ عید کے دنوں میں گئے ہیں تو ایک پارک میں جو وہ واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں سنائیں. یہ عجیب سی بات ہے. دیکھیں واپڈا نے بنا کے دیے ہمیں پارک ڈیم اپریزنگ کی وجہ سے، تو وہ مفت کھاتا ہے سارا. یعنی کہ یہ دیکھیں 6,000 5,000 روپے دیتے ہیں پورے سال کا.
تو ایک بندے سے وہ کتنے کلیم کرتے ہیں ایک فنکشن کا یا اندر جانے کا، اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں، اور اپنے ارباب اختیار کا بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ خدا کا خوف کریں، ان لوگوں کو اس طرح کے ارتکاب سے منع کریں۔ رائے صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں بات کرنے لگا تھا تو مہربانی آپ نے کی ہے۔ تو ظاہر صحافی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ اپنے ویژن سے اپنی بات بندے سے نکالے۔ تو یہ جو ہماری جو پارک بنے ہیں نا، یہ چیزیں بنی ہیں، یہ ہمارے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ہمارے جو فیملی ہے ان کی قبروں پہ بنے ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ ہمارے قبروں پہ بنے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پین ہوتی ہے راج صاحب، ہمیں ابھی یقین کریں ابھی میرے دل میں درد ہوتا ہے کہ یار اس نے یہ پارک بن گئے ہیں، اب یہ پیسے لے رہے ہیں یار، خدا کا واسطہ ہے، چلے اب 20-30 روپے لے رہے ہیں، چلو وہاں کچھ چیز تو راج صاحب ہو نا، کچھ چیز ہو، ٹوٹے پھوٹے جناب، ٹوٹا پھوٹا جناب وہاں فرنیچر پڑا ہے، ٹوٹے پھوٹے جناب وہاں جھولے پڑے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم رائے صاحب میں ایک اور بات بتاؤں، میں کل ایک فنکشن میں گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں روف شاہ صاحب، تو ان کے کوئی فیملی تھا، میں نے شوٹ کرنا تھا، تو میں نے کہا گیا ہوں وہاں، تو یہ نہیں ہے، وہ چنار پارک ہے ایک، میں اب نام لے لیتا ہوں، وہاں گیا ہوں تو وہاں مجھے میں نے کہا جی کرنا، انہوں نے کہا جی آپ شوٹ نہیں کر سکتے، میں نے کہا جی کیوں نہیں کر سکتے، انہوں نے جی 3500 روپیہ اس کا 3500، میں نے کہا جی کیوں، میں نے کہا جی آپ نے لکھا انٹری فیس، اور میں نے کہا جی آپ نے کہیں لکھا ہوگا نا، ظاہر آپ کوئی بھی چیز بندہ لیتا ہوں، میں بوتل لیتا ہوں یا اسکریم لیتا ہوں یا کوئی چیز لیتا ہوں، مجھے خصوصاً پارک کے اندر وہ جو چیزیں رائڈز وغیرہ ہوتی ہیں سر کچھ نہیں لکھا، وہ تفصیل اس کی لکھی ہوتی ہے سر کچھ نہیں، اس پارک میں نہیں لکھا، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، کہیں گے تو میں آپ کو ویڈیو جو ہے کہ آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے ناظرین یہ ویڈیو ذرا دیکھیں، اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کی، اور جس آفس میں انہوں نے بات کی ہے وہ پہلے دیکھیں، اس کے بعد میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جی میں شوٹ کرنے کے لیے آیا تھا ادھر، تو یہ مینجمنٹ کہتی ہے کہ 3500 روپیز دیں، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے 3500 دیں، اور یہ آرڈر کیا جی راج صاحب، میں پھر اس کو میں نے کہا جی آپ کیوں لے رہے ہیں، انہوں نے لکھا، میں نے کہا یار میں بتاؤ نا، مجھے دکھاؤ تو میں دے رہا ہوں، یہ میں نے کہا ویڈیو میں موجود ہے، میری آڈیو موجود ہے، میں نے کہا ہم دینے کے تیار ہیں، آپ یہاں لکھا گئے، انہوں نے کہا جی لکھا نہیں ہے، ہم لیں گے، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے پتہ نہیں کس کا آرڈر ہے، مجھے نہیں پتا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی رسید وغیرہ کچھ نہیں سر، کچھ نو ڈیٹ ایٹ آل، یعنی بدماشی ہوئی نا، جگہ ٹیکس جس کو کہتے ہیں، بالکل سر، اس کے جو میں بتایا نا، میں آپ کو آپ دیکھیں ناظرین، آپ وہ کلپ دیکھ بھی لیں گے، تو میں نے کہا 3500 سر، دیکھیں نا پارک میں 30 روپے 50 روپے فیس ہے فی بندے کی، چلو ہم 10 بندے تھے، چلو 10 بندے ہیں، چلو آپ 100 روپیہ لے لیں، ایک بندے کا 100 لے لیں، یا 3,500 روپے آپ نے وہاں ہم نے کوئی پودے توڑے ہیں، کوئی چیز لی ہے، کوئی کھایا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ایک اور بتاؤں میرا صاحب، جو چیز 10 روپے کی ہے وہاں 20 روپے کی ہے، جو 30 کی ہے یا 50 کی ہے، وہ وہاں پارک میں جو چیزیں ہیں وہ 10-20 روپے راج صاحب ریٹ زیادہ ہے، جو چیزیں وہاں پارک میں یا کہیں پارک میں آپ بیکری میں جاتے ہیں یا کئی چیز لیتے ہیں، پیسے تو آپ ریٹ سے برابر ہوتے ہیں۔ بڑا افسوسناک امر ہے جی، ہمارے بیپر میں خصوصاً پوری دنیا کے اندر جب اس قسم کے تہوار ہوتے ہیں تو اس کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے اللہ کے مہربان اور یہ مسلمان خصوصاً ہر سال ہی اس طرح کی ریٹس بڑھا دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو ذہنی اذیت ہوتی ہے، پیسے تو وہ دے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ دن ایسا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے انجوائے کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ پیسے تو دے دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے ظلم و ستم جو ہے وہ انتظامیہ کو خصوصاً ڈی سی صاحب یہ بات سن لیں اور ان چیزوں پہ آپ کنٹرول کریں، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو لوٹا جائے اور بجا جناب تنگ کیا جائے۔ اس طرح کے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یعنی کہ دل آزاری ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو آخر میں ایک بات جو ہے وہ شہر کے حوالے سے جو بتا دیں، کوئی آپ کو اچھی لگی ہو، بری لگی ہو، جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہو کہ اس طرح کا ہو جائے تو شہر بہتر ہو جائے۔ رائے صاحب، ہم جو ہمارے بہن بھائی جو ہماری فیملی انگلینڈ سے آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ منی لنڈن ہے، ٹھیک ہے، آپ شہر میں جائیں تو یقین کریں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی شہر کوئی منی لنڈن ہے، تو اس کو منی لنڈن بنانا پڑے گا، آپ کو بنانا پڑے، ہمیں بنانا پڑے گا، ہمارے دوستوں کو بنانا پڑے گا، انتظامیہ کو بنانا پڑے گا، عثمان صاحب کو بنانا پڑے گا، چتائی صاحب کو بنانا پڑے گا۔ چتائی صاحب کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بار بار ذکر کرتا ہوں کہ چتائی صاحب صافی ہیں، یہاں کی کہتے ہیں کہ وہ کیمرے کی آنکھ اور کیمرے کی آنکھ ہوتا ہے،
صحافی جو ہے وہ ہر چیز سمجھتا ہے، کیونکہ کل بھی انہوں نے واپس آنا ہے، عثمان صاحب نے بھی واپس آنا ہے، یہ 2 سال گزر گئے، بگا 2-2.5 سال رہ گئے، آج وہ ایسا کام کر جائیں گے شہر کے لیے، اور یقین کریں دنیا شہر ان کو یاد رکھے گا، نہیں ہے تو دنیا آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑوں کو بھول جاتی ہے۔ وہ کون سا آئٹم ہے بتا دیں جی؟ یہ سب سے ہے کہ شہر میں جو صفائی کا جو بندوبست ہے، جو مختلف سیکٹروں میں یا سڑکوں پہ جو ڈسٹ بنیں پڑی ہوئی ہیں وہ وہاں سے اٹھائی جائیں، ایک مخصوص جگہ پہ جا کے لے کے جایا جائے، اور سیکٹر میں اور محلوں میں آپ شاپر یا کوئی ایسا چیز بندوبست کریں، ہر گھر میں پہنچوائیں۔ اور میں کہتا ہوں ظاہر ہے کہ ہر بندہ ادارہ اتنا افورڈیبل نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک مخصوص پیسے رکھ لیں، 300 رکھ لیں، 500 روپیہ رکھ لیں، فی گھر رکھیں 1 مہینے کا، ٹھیک ہے؟ وہ گند گاڑی آئے، کوئی چیز آئے وہاں سے لے تو واپس لے جائے۔ یہ صفائی کا اعلیٰ بندوبست رائے صاحب ہوگا آپ کی وساطت سے، اس کیمرے کی وساطت سے میں ریکویسٹ کروں گا عثمان صاحب کو، چتائی صاحب کو، چیف آفیسر کو، ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ یہ آپ شہر کے مالک ہیں، فادر آف دا سٹی ہوتا ہے جو شہر کا مالک ہوتا ہے، آپ فادر آف دا سٹی ہیں، جب آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کو دنیا یاد رکھے گی کافی دیر تک، جو نہیں ہے تو دنیا آپ کو پتہ ہے ہر چیز بھول جاتی ہے۔ تو آپ جو اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کتاب میں یا کسی جگہ انسان کے دل میں یا دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام کر جائیں۔ صفائی ستھرائی کا ظاہر ہے کہ آپ پر یہ لازم ہے کہ شہر کا ایک کام کرنا، آپ پہ جو آپ کا کام کر گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہاں بھی اجر دے گا، وہاں بھی اجر دے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے بڑی اچھی باتیں خالد ڈار صاحب سے سنی۔ آخری بات جو انہوں نے کی صفائی ستھرائی کی، بیرون دنیا میں 2-3 وہ انہوں نے بڑے بڑے باکس دیے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اگر شاپر بھی دے دیں تو اس کو کلیکٹ کر لیں تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا۔ حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر رحمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔